السلام علیکم، میرے چینل سچی کہانیاں میں خوش آمدید۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی کہانی انتہائی خوفناک کہانی ہے، لیکن اس سے پہلے کہ میں کہانی کا باقاعدہ آغاز کروں، آپ سب سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو لائک کر لیجئے، سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر لیجئے تاکہ آپ کو میری کہانیوں کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ اجمل صاحب جب 55 سال کے ہوئے تو آنکھوں کی روشنی سے محروم ہو گئے۔ پھر انہوں نے اپنی ذہانت اور محنت کی بدولت انگلیوں کے ذریعے ٹٹول ٹٹول کر پڑھنے میں مہارت حاصل کر لی۔ ان کے چھونے کی حس بڑی تیز ہو گئی تھی۔ وہ اپنی انگلیوں کو پھول پر پھیر کر بڑی آسانی سے بتا سکتے تھے کہ یہ کون سا پھول ہے۔ پھول سونگ کر یہ بھی بتا دیتے تھے کہ یہ کس پھول کی خوشبو ہے۔ ان کے سونگنے کی حس بھی حیرت انگیز طور پر بہت تیز تھی۔ جب مجھے ان کے اور والد صاحب کے درمیان خط و کتابت کا علم ہوا تو میں نے اجمل صاحب کے ہاتھ لکھے ہوئے خطوط دیکھے۔ میں حیران رہ گیا۔ لکھتے وقت لائنوں کے درمیان کس طرح مناسب فاصلہ چھوڑا گیا۔ والد صاحب نے بتایا کہ اجمل صاحب کے ہاتھ میں مختلف رنگوں کے ربن پکڑا دیے جائیں تو وہ فوراً بتا دیں گے کہ ان کے رنگ کیا ہیں۔ ان کے بڑے بھائی اسلم کا ایک بیٹا انور تھا۔ اپنے چچا کی طرح وہ بھی عجیب و غریب انسان تھا۔ اس نے لندن کی ایک یونیورسٹی سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد مختلف جگہوں پر ملازمت کی اور پھر شعبہ تحقیق سے 5 سال تک وابستہ رہا اور دنیا کے مختلف علاقوں کے چکر لگاتا رہا۔ وہ اپنے سیکٹری خالد کے ساتھ ایک بنگلے میں رہتا تھا اور خوشگوار زندگی گزار رہا تھا۔ بڑا اچھا ریاضی دان بھی تھا۔ دونوں چچا بھتیجے ایک دوسرے سے بہت کم ملتے تھے۔ اس کی وجہ ذاتی مصروفیات بھی ہو سکتی تھی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ اجمل صاحب بستر پر لیٹے ہوئے تھے اور ابھرے ہوئے حروف کی مخصوص کتاب پڑھ رہے تھے۔ ان کے بائیں ہاتھ کی انگلیاں کتاب پر حرکت کر رہی تھی۔ ان دنوں انور بھی ان کے پاس آیا ہوا تھا۔ وہ اس دوران کمرے میں داخل ہوا تو یہ دیکھ کر دروازے پر ہی ٹھٹک کر رہ گیا کہ اس کے چچا کا دایاں ہاتھ جس میں پینسل تھی کتاب کے دوسرے صفحے پر حرکت کر رہا تھا۔ وہ دبے پاؤں ان کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ دایاں ہاتھ مندرجہ ذیل عبارت لکھ رہا تھا: انور، اسلم، اکبر، احسن، ایمانداری سے بہتر اور کوئی شے نہیں۔ کیا بکواس ہے، انور نے اپنے دل میں سوچا۔ دائیں ہاتھ نے اب لکھنا بند کر دیا کیونکہ انور نے کھانس کر اپنی موجودگی کا احساس دلوایا۔ اجمل صاحب نے کتاب بند کرتے ہوئے میری طرف دیکھا اور چند لمحوں بعد کہا: میرا خیال ہے سپہر ہو چکی ہے، اس لیے تم جا کر سیر کرو، یہ تمہاری صحت کے لیے بہت مفید ہے۔ جی ہاں، میں جا رہا ہوں، تھوڑی دیر میں واپس آ جاؤں گا، پھر ہم فطرت کے اس مضمون کے بارے میں گفتگو کریں گے جو کل اخبار میں آیا تھا۔ انور نے کتاب کو اٹھاتے ہوئے کہا۔ کتاب کو بغل میں دبائے وہ سیر کرنے نکل گیا، لیکن جلد ہی ہوا تیز چلنی تھی جو ساتھ گرد و غبار لائی تھی۔ اس نے ایک پناہ گاہ ڈھونڈی اور کتاب کھول کر بیٹھ گیا۔ کتاب کے ہر صفحے پر کچھ نہ کچھ لکھا تھا۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ یہ کتاب نہیں بلکہ کاپی ہے۔ انور نے محسوس کیا کہ ابتدائی صفحے کی لکھائی کے بعد والے صفحوں سے رفتہ رفتہ مختلف ہوتی جا رہی ہے۔ لکھائی میں روانی اور پختگی بہت نمایاں تھی۔ اس سے یہ صاف نتیجہ نکلتا تھا کہ ان کی لکھائی بتدریج بہتر ہو رہی ہے۔ ہاتھ میں لرزش ہرگز نہیں تھی۔ نومبر کے آخری ہفتے میں سلیم نے اپنے چچا سے اجازت چاہی اور دسمبر کے آخری ہفتے میں پھر آنے کا وعدہ کر کے چلا گیا۔ حسب وعدہ چچا کے ہاں آیا تو یہ دیکھ کر اسے بہت افسوس ہوا کہ اس کے چچا کافی کمزور ہو گئے ہیں۔ وہ دوسروں سے پڑھواتے اور خود لکھنے کے بجائے بولتے جاتے، جسے سننے والا لکھ لیتا۔ اس مرتبہ انور کو اپنے ضعیف چچا کی ایک نئی خوبی دیکھنے کا اتفاق ہوا۔ اجمل صاحب بستر پر سو رہے تھے لیکن ان کے دائیں ہاتھ نے بڑی مضبوطی سے بائیں ہاتھ کی کلائی کو پکڑ رکھا تھا۔ انور کو شرارت سوچی۔ اس نے دائیں ہاتھ کی انگلیوں کے قریب ایک پینسل رکھ دی۔ انگلیوں نے پینسل کو بڑے شوق سے پکڑا، لیکن پھر پینسل کو بستر پر گرا کر بائیں ہاتھ کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ انور نے ایک کتاب بستر پر رکھتے ہوئے اپنے آپ سے کہا: میرا خیال ہے دائیں ہاتھ کو خطرہ ہے کہ بائیں ہاتھ اس کے کام میں مداخلت ہرگز نہ کرے، اس لیے میں نے اس کو پکڑ لیا ہے۔ چلو اب میں پکڑ لیتا ہوں۔ پھر دائیں ہاتھ نے لکھنا شروع کر دیا۔ انور نے بہت بڑی غلطی کی۔ اسے اپنے چچا کی طرح فطرت سے لگاؤ نہیں، وہ غیر معمولی طور پر مادہ پرستی کی طرف مائل ہے۔ تم کون ہو؟ انور نے آہستہ آواز میں پوچھا۔ فکر مت کرو، اس کے چچا کے ہاتھ نے لکھا۔ کیا میرے چچا جان لکھ رہے ہیں؟ میرے چچا، میری پرسکون اور پاک روح، کیا میں آپ سے واقفیت رکھتا ہوں؟ انور، تم جلدی مجھے دیکھ لو گے۔
میں آپ کو کب دیکھوں گا؟ میں مزید انتظار نہیں کر سکتا۔ جب بوڑھا اجمل مر جائے گا۔ میں آپ کو کہاں دیکھوں گا؟ یہ پوچھو کہ کہاں کہاں نہیں دیکھو گے۔ اپنا اگلا سوال پوچھنے کے بجائے انور نے کتاب پر لکھا، کس وقت ملاقات ہوگی؟ انگلیوں نے پینسل کو گرا دیا اور 3-4 مرتبہ کاغذ پر ادھر ادھر حرکت کرنے کے بعد پینسل کو دوبارہ اٹھایا۔ 4 بجنے میں 10 منٹ پر اپنی کتاب اٹھا لو۔ اس بوڑھے اجمل کو اس قسم کی باتوں کا علم نہیں ہونا چاہیے۔ اجمل صاحب چونک کر اٹھ بیٹھے۔ ان کے چہرے پر گھبراہٹ اور خوف کے آثار نمایاں تھے۔ میں پھر خواب دیکھ رہا تھا۔ کتنا عجیب اور ڈراؤنا خواب تھا۔ میں اجڑے ہوئے کہیں کے کھنڈرات میں پھر رہا تھا۔ انور، تم بھی میرے ساتھ تھے۔ انور، میں تمہیں ابھی سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں، اپنے لیے صحیح راستے کا انتخاب کرو۔ دوستوں کے انتخاب میں کبھی غلطی نہ کرنا، فائدے میں رہو گے۔ انتخاب میں بے رخی برتی تو پچھتاؤ گے۔ تمہارے دادا۔ پھر وہ کھانسنے لگے۔ ان کی بات مکمل نہ ہوئی لیکن ہاتھ اب بھی لکھ رہا تھا۔ لکھائی میں بہت روانی تھی۔ کافی دیر ہو گئی ہے، ہم نے بہت باتیں کی ہیں۔ کیوں انور، تمہارا کیا خیال ہے؟ میری باتیں درست ہیں نا؟ اگلے روز انور واپس چلا گیا۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کے چچا اجمل نے اسے خداحافظ کہتے ہوئے زندگی سے مایوسی کا بڑی ڈرامائی انداز میں اظہار کیا تھا۔ 2 ماہ بعد اجمل صاحب کا انتقال ہو گیا۔ انور نے صبح کا اخبار اٹھایا تو سیاہ حاشیے میں اپنے چچا کی وفات کی خبر پڑھ کر اس کے ہاتھ سے اخبار نیچے گر گیا۔ اس نے فوراً کپڑے تبدیل کیے اور گاڑی کا ٹکٹ کٹا کر سیدھا چچا کے گھر پہنچا۔ تجہیز و تکفین سے فارغ ہو کر وہ چچا کے وکیل سلمان صاحب سے ملا۔ انہوں نے بتایا کہ لائبریری میں چند ذاتی خطوط پڑے ہیں۔ ایک بند ڈبہ بھی ہے جس میں شاید چوہا بند ہے جو بھوک کے مارے بار بار اچھل رہا ہے۔ جلدی جائیں، کہیں وہ اندر ہی مر نہ جائے۔ اچھا، میں ابھی جا کر دیکھتا ہوں۔ لائبریری میں جا کر اس نے ملازم کو چائے لانے کے لیے کہا اور ساتھ ہی تاکید کی کہ کسی دوسرے ملازم کو کوئی چیز لانے کے لیے کہہ دے جس سے ڈبہ کھولا جا سکے۔ زنبور آ گئے۔ کافی پینے کے دوران سلیم ڈبے کا غور سے جائزہ لیتا رہا اور پھر اس نے زنبور سے ڈھکنے کے کیل اکھاڑ لیے، لیکن ڈھکنے کو وہیں رہنے دیا اور اس پر ایک موٹی کتاب رکھ دی تاکہ اندر سے چوہا کہیں بھاگ نہ جائے، اور پھر وہ پنجرہ لینے چلا گیا جس میں اسے بند کر سکے۔ تھوڑی دیر میں وہ واپس آیا تو فرش کے ساتھ کسی چیز کے زور زور سے ٹکرانے کی خوفناک آواز سنی۔ اسے یقین ہو گیا کہ چوہا ڈبے سے باہر نکل آیا ہے اور اب وہ غائب ہے۔ خدا جانے وہ کس طرف ہے، اسے کیسے ڈھونڈا جائے۔ انور نے کمرے میں داخل ہو کر چوہے کو تلاش کیا، کتاب کے پیچھے دیکھا، جہاں کہیں شک ہوا کتاب اٹھا کر بھی دیکھ لیا لیکن چوہا نہ ملا۔ انور نے فیصلہ کیا کہ وہ کوئی کتاب لے کر خاموشی سے پڑھنے لگے گا۔ اس دوران چوہے کے دل سے پکڑے جانے کا خوف دور ہو جائے گا، اسی لیے وہ ضرور باہر آئے گا۔ ابھی کتاب کے پہلے صفحے پر تھا کہ کمرے کی بجلی چلی گئی اور سیڑھیوں پر دھیمی دھیمی پراسرار سی آوازیں آنے لگی۔ شاید چوہا سیڑھیوں پر چڑھ گیا تھا، لیکن بجلی کیوں چلی گئی؟ انور دروازے کے قریب سوئچ بورڈ کے پاس گیا۔ سوئچ آف تھا۔ اس نے انجانے سے خیال میں انور کے دل میں خوف کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ بجلی کا سوئچ کس نے آف کیا جبکہ بجلی آ رہی ہے؟ انور نے اپنے آسان خطا نہ ہونے دیے۔ اس نے بجلی کا سوئچ آن کیا اور سیڑھیوں کی طرف دوڑ لگا دی۔ واپس آ کر کرسی پر بیٹھا ہی تھا کہ 2 کتابیں دھڑام سے فرش پر آ گئی۔ انور نے اس اچانک سونے والے واقعے کی طرف سے لاپرواہی برتی اور ایک خط کھول کر پڑھنا شروع کر دیا۔ بیٹا انور، میں اس فانی دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں۔ میری لائبریری کے تم ہی وارث ہو۔ میں تمہیں ایک ہی چیز تحفے کے طور پر دینا چاہتا ہوں جس میں تم بڑی دلچسپی رکھتے تھے۔ ذرا تصور کرو کہ وہ کون سی چیز ہو سکتی ہے؟ دایاں ہاتھ، تمہارا چچا اجمل۔ انور چند لمحوں کے لیے پریشان ہو گیا۔ دوبارہ لائبریری کی بجلی چلی گئی اور لکڑیوں کے فرش پر کسی پنجوں کے بل چلنے کی خوفناک اور پراسرار سی آواز سنائی دی۔ انور نے بڑی پھرتی سے اٹھ کر بجلی کا سوئچ آن کر دیا۔ کمرہ روشن ہو گیا۔ اس کے سامنے 10 گز کے فاصلے پر ایک کٹا ہوا ہاتھ رینگ رہا تھا، جسے دیکھ کر انور کے جسم میں سنسنی سی دوڑ گئی اور ریڑھ کی ہڈی میں سردی کی ایک لہر محسوس ہوئی۔ وہ اسے منہ کھولے اور آنکھیں پھاڑے حیرت سے دیکھنے لگا۔ وہ جہاں تھا وہیں کھڑا رہا۔ اس کا دایاں ہاتھ بجلی کے سوئچ پر تھا اور بائیں ہاتھ کی 5 انگلیاں سوالیہ انداز میں کھلی ہوئی تھیں۔ اس کے دیکھتے ہی دیکھتے خوفناک ہاتھ کتابوں میں غائب ہو گیا۔ انور آگے بڑھا۔ شیلف میں جس جگہ خوفناک ہاتھ گھسا تھا وہاں سے چھوٹی بڑی کتابیں غائب تھیں۔ اس نے تمام کھڑکیاں روشن دان بند کر دیے تاکہ پراسرار کٹا ہوا ہاتھ کہیں بھاگ نہ جائے۔ پھر باہر کسی کے قدموں کی آہٹ پا کر انور نے زور زور سے پکارا، جھمرو، ارے جھمرو! جی حضور، اندر آ جاؤ۔ آج رات سونے سے پہلے ان تمام کتابوں کو اپنی جگہ پر رکھ دینا۔ نہ جانے کس طرح نیچے گر گئی ہیں۔
پھر ایک واقعے کے بعد انور نے ملازم سے کہا، اس ڈبے میں جو جانور بند تھا وہ بھاگ گیا ہے۔ میں نے اسے تلاش کرنے کی بہت کوشش کی ہے لیکن کہیں پتہ نہیں چلا۔ مجھے تو لگتا ہے کہ وہ چھلاوا تھا جو نظروں سے غائب ہو گیا۔ جمرو نے پہلے کبھی انور کو اس قدر باتیں کرتے نہیں سنا تھا۔ وہ ادھر ادھر دیکھتا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا۔ تقریباً 10 منٹ بعد انور کے دوست محمود صاحب آ گئے جو پولیس انسپیکٹر تھے۔ انور نے ان کے سامنے خوفناک صورتحال بیان کی تو وہ حیران رہ گئے۔ پھر دونوں نے مل کر بڑی تگ و دو کے بعد کتابوں کے پیچھے چھپے ہوئے خوفناک ہاتھ کو برآمد کر لیا۔ یہ منظر بھی بہت ہی دہشت زدہ کر دینے والا تھا۔ انور نے محمود صاحب سے کہا کہ پراسرار ہاتھ کو ڈبے میں بند کر کے کیل گاڑ دینے چاہیے ورنہ یہ پھر باہر نکل آئے گا، یہ نہ ہو کہ لینے کے دینے پڑ جائیں۔ اس بات سے اتفاق کیا گیا۔ انہوں نے خوفناک ہاتھ کو بڑی مشکل سے ڈبے میں بند کیا۔ وہ باہر نکلنے کے لیے بار بار زور لگا رہا تھا۔ اسے مزید محفوظ کرنے کے لیے ایک صندوق میں بند کر کے اسے بھی تالا لگا دیا گیا۔ وہ دونوں رات کو بمشکل 2 گھنٹے سوئے، باقی وقت اسی خوفناک اور پراسرار ہاتھ کے متعلق گفتگو کرتے رہے۔ صبح ہوئی تو انہوں نے یہ پروگرام بنایا۔ محمود صاحب نے صندوق میں پراسرار ہاتھ کی موجودگی کا یقین کرنے کے لیے تالا کھولا تو اسی میں موجود تھا۔ تالا دوبارہ لگا دیا گیا۔ محمود صاحب جو پولیس انسپیکٹر تھے اور انور کے دوست بھی تھے، ان کے سر پر خوفناک ہاتھ بھوت کی طرح سوار ہو چکا تھا۔ دوسرے دن انہیں ایک خط موصول ہوا، میں آپ کی پرانی خادمہ ہوں، اب میں اتنی بوڑھی ہو گئی ہوں کہ مزید کام نہیں کر سکتی، اسی لیے میں اپنے بال بچوں کے پاس واپس جا رہی ہوں تاکہ باقی ماندہ زندگی سکون سے گزار سکوں۔ فقط مہتاب بی بی۔ پولیس انسپیکٹر محمود صاحب نے سوچا کہ مہتاب بی بی نے اپنی تنخواہ میں اضافے کے لیے ڈھونگ رچایا ہے، چنانچہ انہوں نے انور سے مشورہ کر کے اس کے نام خط لکھا کہ ہم تمہاری تنخواہ میں 200 روپے ماہوار کا اضافہ کرتے ہیں۔ 2 دن بعد انہیں پرانی ملازمہ مہتاب بی بی کا جواب ملا، دراصل بات یہ ہے کہ میں نے ایک جرم کیا ہے اور اب میں اس کا اقرار کر رہی ہوں۔ میں نے صندوق میں چوہے کو غذا پہنچانے کی نیت سے اس کا تالا توڑ دیا۔ جب میں نے چوہے کو ڈبے سے نکال کر پنجرے میں بند کرنا چاہا تو وہ بھاگ گیا۔ چونکہ یہ سب کچھ آپ کے حکم کے مطابق ہوا، اسی لیے امید ہے کہ آپ مجھے معاف کر دیں گے، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ محمود صاحب اور انور حیران اور ششدر تھے کہ انہوں نے تو مہتاب بی بی کو ایسا حکم نہیں دیا تھا۔ ملازمہ کے خط نے انہیں بے چین کر دیا، اسی لیے انہوں نے صحیح صورتحال سے آگاہ ہونے کی خاطر فوراً واپس جانے کا فیصلہ کیا۔ وہاں پہنچے تو ان کے پوچھنے پر ملازمہ مہتاب بی بی نے کہا کہ جس دن آپ دونوں یہاں سے گئے تھے اس دن میں نے فرش پر ایک خط پڑا ہوا پایا۔ مجھے یقین تھا کہ یہ انور بابو نے لکھا ہے، لیکن خط روشنائی کے بجائے پینسل سے لکھا گیا تھا۔ اس میں تحریر تھا کہ ہتھوڑا یا کوئی اور چیز لو، لائبریری کے صندوق کا تالا توڑ ڈالو، اس کے اندر ایک ڈبہ ہے، بس تمہیں مزید کچھ کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ ڈبے کا ڈھکن پہلے ہی کھلا ہوا ہے۔ فقط انور۔ اور پھر تم نے صندوق کا تالا توڑ دیا؟ محمود صاحب نے غصے سے تڑپ کر سوال کیا۔ جی ہاں، اور جب میں پنجرے کو ڈبے کے قریب کر رہی تھی تو چوہا پلک جھپکتے ہی بھاگ گیا اور نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ کون سا چوہا؟ وہی جو ڈبے میں بند تھا صاحب جی۔ وہ کس قسم کا تھا؟ اس کی شکل کیسی تھی؟ میں اسے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتی کہ وہ اپنے نوکدار پنجوں پر چل رہا تھا۔ میں اسے دیکھنے کے لیے مڑی تو وہ آدھے سے زیادہ باہر جا چکا تھا۔ اس کی شکل بہت خوفناک اور ڈرونی تھی اور اس کے پنجوں پر بہت ہی سیاہ بال تھے جو اوپر کی طرف تنے ہوئے تھے۔ بوڑھی ملازمہ مہتاب بی بی نے قدرے پریشانی کے عالم میں جواب دیا۔ اچھا، اس کی رنگت کیسی تھی؟ محمود صاحب نے سوال کیا۔ صاحب جی، میرا خیال ہے کہ اس کی دم نہیں تھی، وہ بڑے خوفناک انداز میں رینگ رہا تھا۔ ملازمہ نے خوفزدہ ہو کر جواب دیا۔ پھر ایسے میں تم نے فوراً کیا کام کیا؟ میں نے اسے پکڑنے کی بہت کوشش کی مگر ناکام رہی۔ پھر میں نے لائبریری کا دروازہ بند کر دیا۔ ہاں، ایک بات میں آپ کو بتانا بھول گئی کہ تمام ملازمائیں آج کل ایک کٹے ہوئے ہاتھ کی وجہ سے سخت پریشانی میں مبتلا ہیں۔ ملازمہ سکینہ کی اس سے اچانک ملاقات سیڑھیوں میں ہوئی۔ وہ برتن صاف کر رہی تھی، کام سے فارغ ہو کر تولیے سے ہاتھ پہنچنے لگی تو اس نے دیکھا کہ ایک سرد خوفناک ہاتھ اس کے اندر چھپا ہوا ہے۔ یہ کیا بکواس ہے مہتاب بی بی؟ انور اس کی بات سن کر بفر گیا۔ عین اسی وقت باورچی بھی وہاں آ پہنچا۔ اس نے انور کو بتایا، آج کل اکثر اوقات باہر گھنٹی بجتی رہتی ہے، جب ہم باہر جاتے ہیں تو وہاں کوئی نہیں ہوتا۔ ہمارا خیال ہے کہ یہ مرحوم اجمل صاحب کی کسی پالتو بندر کی شرارت ہے، وہ ان کے ہوتے ہوئے بھی بہت تنگ کرتا تھا۔ تمام ملازموں کو رخصت کر دیا گیا۔ انور اور محمود صاحب نے سوچا کہ خط کس نے لکھا۔ انور نے خط کو ہاتھ میں پکڑا اور اسے غور سے دیکھتے ہوئے کچھ لمحات گزرنے کے بعد سوچ کر کہا، جس کاغذ پر یہ تحریر لکھی گئی ہے اسے میں نے تقریباً 2 سال سے استعمال کرنا ترک کر دیا ہے۔
میرا خیال ہے کہ کاغذ کے کچھ ٹکڑے صندوق میں پڑے رہ گئے ہوں گے۔ تمہیں یاد ہے محمود کہ ہم نے خوفناک ہاتھ کو دیکھنے کے بعد ڈبے کا ڈھکنا بند نہیں کیا تھا، اسی لیے وہ باہر نکل آیا۔ خوش قسمتی سے صندوق میں اسے پینسل بھی مل گئی اور اس نے تحریر لکھ کر صندوق کے راستے کاغذ باہر پھینک دیا۔ مہتاب بی بی نے اسے اٹھا لیا اور اس نے اس کے مطابق عمل کر لیا۔ لیکن اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کٹا ہوا ہاتھ کیسے لکھ سکتا ہے؟ محمود صاحب نے خوفزدہ ہو کر جواب طلب نگاہوں سے انور کی طرف دیکھا۔ میں نے اسے وہ کرتب کرتے دیکھا ہے محمود، جو تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتے۔ بہرکیف اپنے پکڑنے کی سر توڑ کوشش جاری رکھنی چاہیے اور ہمارے لیے، ورنہ وہ بہت خطرناک ہے، انور نے پریشان ہوتے ہوئے جواب دیا۔ اس واقعے کے 3 دن کے بعد انور رات کے وقت لائبریری میں اکیلا بیٹھا کچھ لکھ رہا تھا۔ اس کی نگاہ کمرے کے دوسرے سرے پر ایک کھلی ہوئی کتاب پر پڑی، جس کے اوپر وہی خوفناک ہاتھ اس طرح پڑا تھا جیسے وہ پڑھ رہا ہو۔ لیکن اس سے پہلے کہ سلیم کرسی سے اٹھتا، خوفناک ہاتھ نے کتاب سے چھلانگ لگا دی اور دروازے کے ساتھ لٹکتے ہوئے پردے پر چڑھ گیا۔ انور نے سوچا کہ کیوں نہ کتوں کی مدد سے اسے پکڑا جائے، لیکن تقریباً 1 ہفتے بعد سکینہ کے طوطے نے اسے پکڑ لیا۔ ایک دن سکینہ کو نہ جانے کیا خیال آیا، اپنے پالتو طوطے کو بغیر پنجرے کے لائبریری میں چھوڑ دیا جہاں انور بیٹھا کرتا تھا۔ وہاں وہ اپنی باتوں سے انور کا دل بہلا رہا تھا کہ اچانک اس کی آواز رک گئی اور وہ پھڑ پھڑانے لگا۔ 5 انگلیوں کی مضبوط گرفت نے طوطے کو گردن سے دبا رکھا تھا۔ وہ کمرے میں اسی وزن سمیت چکر لگا رہا تھا۔ طوطے نے آخر کار نڈھال ہو کر گر گیا۔ اس سے پہلے کہ خوفناک ہاتھ فرار ہو جاتا، انور نے اسے قابو کر لیا۔ اس نے فوراً گھنٹی بجائی، ملازم حاضر ہوا اور انور کے حکم پر محمود صاحب کو بلا لایا۔ انور چاہتا تھا کہ اسے آگ میں جھونک دیا جائے، مگر اسے حوصلہ نہ ہوا۔ محمود صاحب تھوڑی دیر بعد لکڑی کا ایک ٹکڑا، ہتھوڑا اور کیل لے کر آ گئے۔ معلوم ہوتا تھا کہ اس کے ارادے خطرناک ہیں۔ پہلے خوفناک ہاتھ میں کیل گاڑ دو محمود، اور اس کا تجزیہ کریں گے۔ آج ہی ہماری گرفت سے بچ کر نہ جانے پائے، انور نے کہا۔ جب خوفناک ہاتھ میں کیل گاڑی جا رہی تھی تو اس نے خود کو چھڑانے کے لیے بڑی جدوجہد کی۔ اس میں وہ کیل گاڑ دیا گیا تو بڑی بےتابی سے گھومنے لگا۔ یہ ہولناک منظر دیکھ کر سلیم نے دوسری طرف کر دیا۔ اس منظر سے سلیم کے سر کے بال کھڑے ہو گئے۔ اگر ایک عالم میں سر کے بال کھڑے ہو جائیں تو وہ اسے فانی دنیا سے کوچ کر جانا کہتے ہیں۔ محمود اس کو کپڑے سے ڈھانپ دیں، جلدی کریں۔ انہوں نے کرسی کا ایک غلاف اتارا اور خوفناک ہاتھ کو ڈھانپ دیا۔ سلیم نے صندوق کھولا اور محمود صاحب نے بڑی بے دردی سے خوفناک ہاتھ کو اس میں پھینک دیا۔ سلیم نے خوفزدہ ہوتے ہوئے کہا کہ میں نہیں جانتا کہ اس حالت میں دوبارہ خوفناک کٹے ہوئے ہاتھ کو بھیانک شکل دیکھوں۔ مجھے اس کی غیر معمولی حرکتوں سے وحشت ہونے لگی ہے۔ مہتاب بی بی مہینے کے آخر میں رخصت لے کر اپنے گھر چلی گئی۔ اس کے بعد سلیم نے شادی کر لی، لیکن شادی کے چند روز بعد اس کے گھر میں چوری ہو گئی۔ دوسری چیزوں کے علاوہ چور آہنی سیف بھی توڑنے میں کامیاب ہو گئے، لیکن خوش قسمتی سے اس میں کچھ نہیں تھا۔ پولیس انسپکٹر محمود صاحب نے تھوڑی دیر کے لیے کچھ سوچا اور پھر انور کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جس طریقے سے یہ واردات ہوئی ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ چور بڑا ہی تجربہ کار ہے۔ خاص طور پر اس نے آہنی سیف کھولنے میں بڑی مہارت کا ثبوت دیا ہے۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ چور نے دستانے پہن رکھے تھے اور اس مکان میں ہر جگہ اس کی انگلیوں کے واضح نشان دیکھے ہیں، جس سے ہماری تشویش بڑھ سکتی ہے۔ کیا سوچ رہے ہو؟ صرف دائیں ہاتھ کا نشان ہے۔ یہ بھی بڑی حیرت کی بات ہے، اور یہ تحریر شاید اسی خوفناک ہاتھ نے لکھی ہے۔ محمود صاحب نے کاغذ کا ایک پرزہ نکال کر انور کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، اس میں رکھا تھا۔ انور، میں بھاگنے میں کامیاب ہو گیا ہوں، لیکن میں جلد واپس آنے کی کوشش کروں گا۔ محمود بے درد پولیس انسپکٹر ہے۔ اس نے بڑی بے دردی کے ساتھ مجھے صندوق میں پھینکا تھا اور تم نے بھی اس کا ساتھ دیا۔ میں تم دونوں سے انتقام لوں گا، مجھ سے ہوشیار رہنا۔ فقط خوفناک ہاتھ۔ انور نے رقعہ پڑھ کر محمود صاحب سے کہا، وہ اب ہمیں وارننگ دے گیا ہے، فی الحال میں یہاں مزید رک نہیں سکتا۔ میرا تو دماغ پاگل ہو گیا ہے، میں واپس جانا چاہتا ہوں۔ تمہیں بھی میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ ہم نے خوفناک ہاتھ میں کیل ٹھونک کر اپنے سر ایک نئی مصیبت موڑ لے لی ہے۔ خطرہ نیا پڑ گیا ہے۔ محمود انسپکٹر ہوتے ہوئے بھی خوف زدہ تھا۔ اس نے اسی وقت سامان باندھا اور اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گیا۔ گھر آ کر انور نے سکھ کا سانس لیا۔ وہ غسل خانے میں گیا، لیکن ایک چیخ مار کر بے ہوش ہو گیا۔ محمود صاحب بھاگتے ہوئے آئے تو کیا دیکھا کہ انور فرش پر چت لیٹا پڑا ہے اور فلش کی زنجیر کے ساتھ وہی پراسرار خوفناک کٹا ہوا ہاتھ لٹک رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ محمود صاحب انور کی طرف متوجہ ہوتے، خوفناک ہاتھ سے فلش کی زنجیر سے چھلانگ لگائی اور محمود صاحب کا
چہرہ اپنی نوکدار پنجے سے نوچتا ہوا زمین پر گر پڑا اور دیکھتے ہی دیکھتے کہیں چھپ گیا ہے۔ خوفناک ہاتھ نے اس کے چہرے کی کھال تک نوچ لی تھی اور خون تھا کہ مسلسل بہہ رہا تھا۔ وہ تقریباً قریبی کلینک کی طرف دوڑے۔ ڈاکٹر نے اس کی طرف خصوصی توجہ دی، خون صاف کیا۔ محمود صاحب کا خوبصورت چہرہ بدنما اور بدصورت ہو گیا، رخسار پر کئی ٹانکے آئے۔ خوف کی وجہ سے ان کی بہت بری حالت تھی، لیکن وہ دل کے مضبوط تھے۔ وہ فوری طور پر واپس گھر پہنچے۔ انور کو نوکر نے بستر پر لٹا دیا اور ڈاکٹر کو فون کر کے بلا لیا۔ انہوں نے آ کر نبض دیکھی اور پھر کہا، انور کو ذہنی طور پر صدمہ ہوا ہے، انہیں ہوا اور روشنی کی ضرورت ہے، رات کے وقت بھی بجلی جلتی رہنی چاہیے، بہت احتیاط کیجیے گا۔ دوائی لیتے رہنے سے انور کی طبیعت سنبھل گئی۔ جب اس نے محمود صاحب کی طرف دیکھا تو ان کا زخموں سے چہرہ بدنما ہو رہا تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ اسی کٹے ہوئے خوفناک ہاتھ کے حملے کا شکار ہوا ہے۔ خوفناک ہاتھ نے واقعی پولیس انسپکٹر سے اپنا بدلہ لے لیا تھا۔ انور کے لیے اس کا اپنا مکان خطرناک تھا۔ پولیس انسپکٹر محمود نے انور کا دوست تھا اور وہ ڈیوٹی سے فارغ ہو کر اکثر انور کے گھر ہی آ جاتا تھا۔ اس نے اپنا مکان چھوڑ کر کرائے پر ایک مکان لے لیا تھا۔ 2 دن بعد اسے ایک خط موصول ہوا۔ دھڑکتے دل سے اس نے خط کھولا اور اس کے ہاتھ انجانے خوف سے کب کپا رہے تھے، جس میں لکھا تھا، کیا سوموار کے روز 12 بجے کا وقت ہماری آخری ملاقات کے لیے موزوں نہیں رہے گا؟ محمود صاحب کس حال میں ہیں؟ نہ وہ اتنی بے رخی مجھ سے کیل گاڑتے ہوئے کرتے اور نہ اتنی بے دردی میں ان کے چہرے کی طرف سے کرتا۔ تم بھی پولیس انسپکٹر کے ساتھی ہو، اسی لیے تمہاری حالت پر بھی مجھے افسوس ہوتا ہے۔ آخر میں نے تم دونوں کا کیا بگاڑا ہے جو میرے ساتھ اس قسم کا سلوک کر رہے ہو؟ فقط خوفناک ہاتھ۔ دونوں اب ایک نئی مصیبت کے انتظار میں تھے جب دوپہر کے 12 بجے تو عین اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ پوچھنے پر کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ فوراً اٹھا اور تمام دروازوں اور کھڑکیوں کو روشن دانوں سے مضبوطی سے بند کر دیا۔ دروازوں کو تالے بھی لگا دیے گئے۔ آتش دان میں آگ روشن کرنے کے لیے لکڑیاں رکھی گئیں، لیکن آگ نہ لگی۔ محمود صاحب بھاگے ہوئے گئے تاکہ لیمپ لے آئیں اور اس میں سے کیروسین آئل نکال کر لکڑیوں پر پھینک دیں۔ اسی افراتفری میں کچھ کیروسین آئل ان کے کپڑوں پر گر گیا، کچھ بستر پر، کچھ کرسیوں پر، کچھ فرش پر اور باقی بچا کچا لکڑیوں پر انڈیل دیا گیا۔ آگ روشن کی گئی، لیکن بدقسمتی سے آگ کے شعلے محمود صاحب کے کپڑوں تک پہنچ گئے۔ وہ گھبرا گئے، انہیں سمجھ نہ آئے کہ کیا کریں۔ انور نے انہیں کمبل اوڑھنے کے لیے کہا، لیکن کمبل کہیں نہیں ملا۔ تمام دروازے بند تھے اور بالآخر انہوں نے ہمت ہار کے ایک کمرے کا دروازہ بس کھولا۔ محمود صاحب کی حالت بہت غیر ہو رہی تھی۔ انہوں نے دروازہ کھول کر باہر جانے سے پہلے ایک نظر انور پر ڈالی تو یہ دیکھ کر خوف سے ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ خوفناک کٹا ہوا ہاتھ آتش دان کی آگ میں سے زندہ سلامت نکل کر انور کی طرف آ رہا ہے۔ محمود صاحب چاہتے تھے کہ وہ انور کی طرف اس خوفناک ہاتھ سے بچانے کے لیے بڑھے، لیکن کمرے میں اس قدر دھواں پھیل چکا تھا کہ وہ آگ آگ کہتے ہوئے سیڑھیاں اتر گئے اور پھر باہر جا کر گیلی گھاس پر لیٹ گئے۔ اچانک ایک خوفناک چیخ نے انہیں ایک طرف متوجہ کر لیا اور پھر دھڑام سے کسی بھاری چیز کو نیچے گرتا سنا۔ انور نیچے گرا اور بری طرح زخمی ہو گیا، لیکن آج تک یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ وہ خوفناک کٹا ہوا پراسرار ہاتھ کس قسم کی طاقت رکھتا تھا اور وہ صرف انور کے پیچھے ہاتھ دھو کر کیوں پڑا ہوا تھا۔ پھر ایک دم وہ پراسرار ہاتھ اپنی ہی پراسراریت کے ساتھ آخر کہیں غائب ہو گیا۔